थे हम। हाँ, अब है वक़ालत हाय तलक। वक़ालत हाय तलक तो जब अब यहाँ पे वग़ल्लक़त तो क्या समझ आया हमें? पूरे बंद किए, लॉक किए, पूरा प्लान किया था। और दरवाजे बहुत, यानी कि उसके बेडरूम तक जो दरवाजे थे आप समझ, यानी कि एक बेडरूम का था, हो सकता है महल है, दूसरा नीचे होगा, तीसरा वो, पूरा प्लान किया था। आज तो नहीं बचेगा ये, लिहाजा इन्होंने पूरा प्लान किया। एक तो रोज़ करती थी और इस तरह ये पूरा प्लान किया। तो दरवाजे लॉक रखे गए थे, बंद रखे गए थे, तो वो पता चला इसी से। ठीक है, अब वो आपसे फिर वक़ालत हाय तलक, फिर जब उसको पकड़ लिया कमरे में और क्या कहा उसको, वक़ालत हाय तलक। हाय तलक जो है, आप इसको ही तलक भी पढ़ सकते हो, ही तलक, या आप उसको ही तो लक भी पढ़ सकते हो। अब कहाँ है अक्सर जब ये जैसे कि ही तलक जो है क़ौलुन अन नाफ़ि, अगर आप देखोगे उसमें ये सारे चेक करके हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहूँ ये भी पढ़ सकते हो, तो ये भी रेफरेंस है, तो ये कहाँ है, हो सकता है कभी, और चेक करना चाहिए अगर आपको फिर इस्तेमाल करना है। हो सकता है मुझसे कभी गलती हो, मैंने कहा मगर थोड़ी हो तो इसलिए मैं रेफरेंस देता हूँ, तो रेफरेंस चेक करके आप देख सकते हो। फिर वक़ालत हाय तलक, ही तलक भी क़ौलुन अन नाफ़ि, ही तो लक भी अल-बज़्ज़ी अन इब्न कसीर। ठीक है, तो इसके इस तरह पढ़ सकते हैं। हम लेंगे हाय तलक। हाय जो है, हाय तलक जो है ये इस्म फ़ेल है, इस्म फ़ेल, ये पता है इस्म फ़ेल क्या है। इस्म फ़ेल और इसकी जो कंजुगेशन होते हैं हाय तलक के, हाय तलकुम, इस तरह होगा इसका। और इसका जो माना है, इब्न अब्बास कहते हैं इसका जो माना है हल्लुम्मा लका, हल्लुम, और हल्लुम्मा कुरान में भी इस्तेमाल है, ले आओ, चले आओ, चले आओ। और कुछ का ये है कौल इसका कि इसका मतलब है ताल, तो कुछ ने कहा नहीं इसका दोनों है, यानी कि हुक्म भी है चले आओ, और एक तो ऐसे होता है कि चले आओ अपने चॉइस से, या अगर नहीं तो आजा फिर भी, ये मेरा हुक्म है, तो दोनों इस्तेमाल हुए हैं। तो ज़्यादा असल यही है कि इसमें जो है हल्लुम्मा व ताल है, हल्लुम्मा व ताल है, डबल स्ट्रेस, यानी कि आप अपनी चॉइस से भी आओ, या नहीं आओगे तो मेरा हुक्म है आप आ जाओ। वक़ालत हाय तलक। ठीक है, अब यहाँ पे इस सबसे आसान ऐसा गुनाह करना किसके लिए, जो नौकर होगा। आम पब्लिक ऐसे गुनाह नहीं करती हैं, ऐसे क्यों, उनको मौका नहीं मिलता है। मैं कहता हूँ मौका नहीं मिलता। अब जिस गुलाम को, जिस नौकर को ऐसा मौका होगा, तो कितना गुनाह हो सकता है फिर। अगर जिसके घर में ऐसे नौकर होगा ना, तो रोज हो सकता है उसको, और कोई देखेगा भी नहीं। इसीलिए सही बुखारी की हदीस है 2550 कि अगर एक अब्द अपने मास्टर का ईमानदारी से उसका काम करे और अल्लाह की इबादत करे, उसको दुगना क्यों रखा, क्योंकि ये टफ है ना उसके लिए, उसको अजर क्या मिलेगा, दुगना। या सही बुखारी हदीस नंबर 2551 में भी है, उसको क्या मिलेगा। इसलिए मैंने ये कहा कि ऐसे शख्स के लिए कितना इजी है। अगर इस स्टोरी को छोड़िए, ऐसी सिचुएशन कितनों को होगी, घर में नौकर हैं, घर में ये सब, तो फिर यहाँ कहता है कि अगर वो, क्योंकि जिसको अपना मालिक ही खुद कहेगा आप आ जाओ, और नौकर क्या करेगा। अब अगर मना वो करेगा उसको, क्योंकि आम इंसान मना करेगा उसके लिए इजी है। दूसरा, अब इसको मना करना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है इसके लिए बहुत मुश्किल है, उसको बहुत तंग भी करेंगे अगर नहीं मानेगा, लिहाजा दुगना अजर। यही मैं कहना चाहता था यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या है, वक़ालत हाय तलक, जब उसने पूरे दरवाजे बंद किए, इसको हुक्म भी कहा, अपनी मर्जी से कहो या हुक्म दिया आ जाओ, अब तो मैं नहीं मानूंगी, ये सुनकर हम कहेंगे, हम आम पब्लिक क्या, अगर थोड़ी सी तकवा होगा, हम क्या कहेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनक। नहीं, शैतान तो का, ये तो वो है, शैतान को बेचारे को कहाँ का, हर बार शैतान को बदनाम थोड़ी करेंगे ये तो वो करेंगे जब हमें वसवास अंदर से आएगा, तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानी
रजीम। अब जो शैतान सामने है वो भी लीडी शैतान, इसको क्या कहेंगे? ये सुना अच्छी तरह। तो हज़रत यूसुफ जब उसने उससे ऐसे कहा, सपोज हम अब ये भी कह सकते उसने कपड़े भी उतारे सब कुछ, हम देखेंगे आगे सीन में। जो सोच सकते हो कितना घटिया, ऐसा हुआ होगा, आप समझ गए, क्योंकि यही अल्फाज ऐसे ही। तो इन्होंने जब इसने देखा कि ये तो हदें पार हो गई, इसने तो कपड़े भी उतारे सारे सब कुछ, अब क्या करूं, इमीडिएटली इसने ये नहीं कहा नहीं मैं नहीं कर सकता, ऐसे नहीं, ऐसे परेशान हो गया। उसने क्या कहा, आऊज़ बिल्लाहि मिनक, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूं आपसे। क्या कहा, आऊज़ बिल्लाहि मिनक। अब मगर यहां तो ये नहीं लिखा है ना, यहां लिखा है माअज़ल्लाह, तो ये क्यों लिखा है? दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में अगर आप माने के हिसाब से जस्ट कंस्ट्रक्शन, सिर्फ इतना फ़र्क है, अगर आऊज़ बिल्लाहि मिन की कहता ये जुमला फ़ेलिया होता, और इन्होंने कहा माअज़ल्लाह, ये जुमला इस्मिया बन गया। फ़र्क इतना ही है, मगर इनमें बहुत है। देखिए जब हम कहेंगे जुमला इसमें जुमला फ़ेलिया, ये ग्रामर वाला जुमला इसमें फ़ेलिया नहीं है, ये बलागा वाला है, उसमें डेफिनेशन डिफरेंट है, नहीं समझाए। वहाँ पे है, अगर वो बलागा नहीं जाएगा, अभी वो ज़्यादा हो जाएगा, हम वापस आएंगे अपने पे, ठीक है। यहाँ पे इनकी डेफिनेशन अलग है, जुमला इसमिया, जुमला फ़ेलिया, बलागा। हमने कौन सा, हमने एक ही अनफॉर्चुनेटली हमने कौन सा पढ़ा था उसमें, बलागा में हमने क्या पढ़ा था, इल्म बदी, हाँ बस एक किया था ना ख़त्म। हाँ ये आपको मिलेगा इल्म मानी में, हाँ। तो यहाँ पे हाँ कहाँ पहुँचे हम, वापस माअज़ल्लाह, क्या मतलब है इसका माअज़ल्लाह का, आऊज़ बिल्लाहि मिनक, क्लियर। मगर क्या कहा उन्होंने, माअज़ल्लाह। अब देखो क्या है, यानी कि इसने इस्तिआज़ा किया, इस्तिआज़ा मगर डिफरेंट तरीके से किया, जो कि माअज़ल्लाह। अब इसके बारे में हम देखेंगे। अगर हम देखेंगे आज़ याऊज़ु को पनाह में, किसी की पनाह में आना, और इसका मज़दर इयाज़न है, माअज़न मज़दर मीमी है, आ गए अब मज़दर मीमी। अब अगर माअज़ुन है, अच्छी तरह समझना, पहले हम ये कहें मीनिंग, बाद में हम वापस जाएंगे उस पर, पहले मैं ये कहूँ कि वर्ड कहाँ से आया, फिर क्या लिखा है माअज़ल्लाह, ये कैसे आ गए, माअज़ु क्यों नहीं आया, सुब्हानल्लाह, सेम है, सेम नहीं, ये क्यों आई, क्योंकि ये मज़दर इस्तेमाल, अल मज़दरुन नाइब अन फ़ेलिही, हम फ़ेल की जगह मज़दर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ये फ़ेल की जगह है, तो माअज़ल्लाह, इसका मतलब हो गया, माअज़ल्लाह का मतलब है आऊज़ बिल्लाह, याद रखना। सेम केस सुब्हान, जब हम जाएंगे वहाँ पे डिटेल में कहेंगे सुब्हान कैसे आ गया। सुब्हानल्लाह क्या मतलब है, सुब्हानल्लाह का मतलब है सब्बिहुल्लाह, सब्बिहुल्लाह क्या है, सब्बिहुल्लाह, ठीक है ये क्लियर। तो इसी तरह माअज़ल्लाह का मतलब क्या है, आऊज़ बिल्लाह, इतना तो हो गया ना। तो जब उसने क्या कहा, आऊज़ बिल्लाह, मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह के, मगर किससे, आपसे, मिन के, इसलिए मैंने गलत तर्जुमा ऐसे नहीं कहा। तो माअज़ल्लाह का मतलब यही है, मगर ये क्लियर हो गया, जो मैंने आपको मैंने कहा था सेम आ गया फिट। हाँ आप कहोगे ये, और ये तो अक्सर होता है, जैसे कि शुक्रन, शुक्रन का मतलब क्या है, अशकुरु का, नहीं सेम आया। तो इसी तरह माअज़ल्लाह क्या मतलब है, आऊज़ बिल्लाह, हाँ इसलिए अब मैंने कहा चूंकि वो हाजिर थी, आऊज़ बिल्लाहि मिनक, ठीक है। तो यहाँ अभी तक मैंने सिर्फ माने कहा। अब जो ये है, यहाँ हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना याद रखो कायदा, जब दो जुमले हो, जुमला फ़ेलिया, जुमला इस्मिया, सेम मीनिंग, ज़्यादा जो जिसमें पावरफुल बलागा माना जाता है वो माना जाता है जुमला इस्मिया में। फॉर एग्जांपल ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कौन सा जुमला है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कौन सा जुमला है, जितने भी आप तस्बीह करोगे उसमें फेल नहीं आएगा, वो इस्मिया है। सुब्हान अल्लाह, नहीं आप समझ गए, हम पढ़ेंगे अपनी जगह। और जब भी अल्लाह ताला कहता है जज़ा दूंगा, ये करूँगा, वो जुमला फ़ेलिया में नहीं आता, वो जुमला इस्मिया। मैं इस पर एक वो हम अगर
کبھی رب نے چاہا تو ہم اس پر وہ کنٹینیو کریں ہم نے جو یہاں رکھا تھا وہ. تو اب جو بھی اب نظر دینا جب بھی ایسے جملے آئیں گے جملہ اس میں وہ زیادہ اس میں بلیغ ہے, اس میں پاورفل زیادہ ہے. اب کیا پاورفل ہے اس کو سمجھانے کے لیے اچھی طرح سمجھنا. اب کہو کہ کیا پاورفل ہے, ہمیں تو ویسے پتہ ہے, پھر بھی ایک ایگزامپل کے طور پر دیں گے. ایگزامپل تھوڑی ٹف ہے, ایموشنل. اگر ایک شخص کسی لڑکی کے ساتھ بات کر رہا ہے الگ کمرے میں, آپ جب اس کو دیکھو گے اوبویسلی ذہن میں خیال ہوگا یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو آپ کہو گے نہیں آپ اس کے ساتھ کیوں تھے, تو وہ کیا کہے گا, خود ہی سوچو آپ تھے, جواب کیا ملے گا, نہیں ایسا کچھ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ سمجھ گئے, نہیں اللہ کی قسم ایسا کچھ نہیں ہے, کیا بولتے ہو, یہی ہے, ٹھیک ہے. اب سوچو آپ کی بہن ہے, سچ میں بایولوجیکل بردر آپ کی ہے, اب اس نے پھر سے کہا, وہ کہے گا آپ نے غلط کیا, میں نے آپ کو دیکھا ایک لڑکی کے ساتھ. آپ کو کیا ہو گیا, دماغ ہے, آپ کے الفاظ کا وزن ہی ڈفرنٹ ہوگا. کیوں ہوگا ڈفرنٹ, یار یہ میری بہن ہے. اس میں وہ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے اس نے شک کیا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. مگر جب آپ کو اس میں شک کرے گا, آپ کے الفاظ سچ بتاؤ, تھوڑا سوچو, نہیں آئے گی کہ نہیں, پھر وہ سڑک پہ چلائے گا میں نے اس کو دیکھا ایک لڑکی کے ساتھ یہاں پہ, آپ کیا کہو گے, وہ پاگل ہو گئے, وہ مطلب ایک الفاظ ہی ڈفرنٹ ہو گئے. وہی سیم الفاظ مگر ہائی لیول کے ہوں گے. نہیں سمجھ آیا, اس یہی بلّہ کا یہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا رہا ہے یہ الفاظ اس وقت کس کے, یوسف علیہ السلام. معاذ اللہ, یہ اعوذ باللہ کا نہیں ہے, مت فرق ہے. یہ اعوذ باللہ وہ جب کہو گے میں اس لڑکی کے ساتھ تھا تو اعوذ باللہ, مگر جب وہ کہیں گے کہو معاذ اللہ, کیا بول رہے ہیں آپ. اب اگر آپ کے کپڑے کچھ نکال کے بھی ہے اور آپ کمرے میں ہو چینج کر رہے ہو, وہاں اور ایک ہیں وہ آپ کی ماں ہے, کرتے ہیں نا چینج ویسے ماں کے سامنے بھی تھوڑا ایسے, پھر دوسرا کہے کہ میں نے آپ کو عورت کے ساتھ کھولا, معاذ اللہ وہ میری ماں ہے, پاگل ہو گئے. یہی ٹیون ہوگا, میں یہی کہہ رہا ہوں. اگر ماں نہیں ہوگی وہاں پہ آپ چینج کر رہے ہو کچھ, تو الفاظ جو ہوگا وزن وہ نہیں ہوگا. کیوں, کیونکہ غلطی آپ کی ہے. غلطی یہ ہے کہ وہ آپ کی ماں نہیں, آپ کو وہاں نہیں رہنا چاہیے تھا. غلطی آپ کی ہے کہ آپ کمرے میں تھے, ایک لڑکی تھی اور آپ کو پتہ ہے جہاں ایک لڑکا اور لڑکی اکیلے ہوتا ہے تیسرا شیطان ہے, تو آپ کی غلطی ہے. آپ سمجھ گئے, نہیں سمجھے. اب اگر ماں ہے تو رول اپلائی نہیں ہوتا ہے اللہ کا, یہ جہاں ایک عورت ہوگی اور کیونکہ وہ ماں ہے تو الفاظ, تو وہاں پہ آپ کے الفاظ ہی ڈفرینٹ ہوں گے. یہ سمجھ آ رہا ہے, ہاں تو یہ ہو گیا. یہ اس کے بعد ہاں اس کا اور ایک ٹکڑا ہے, تھوڑا یاد دلاؤ نا کہاں پہ پہنچ گیا میں تو اس میں. ہاں یہ ویری گڈ, یہ حضرت یوسف یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. آپ میں یہ سوچ سکتے ہیں 2 سیکنڈ 1 سیکنڈ کے لیے, وہ سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچ سکتے ہیں. یہ اللہ نے اس کی تعریف اتنی پہلے کی کہ میں نے اس کو یہ دیا کیونکہ وہ اتنا اچھے تھے. نہیں سمجھ آیا. اب دیکھو بہت بڑا ہماری نظروں میں بہت بڑا شیخ ہے, اس کو کہیں گے, اور دوسرا عام پبلک ہے. یہ ویسے ہی ہے. اب یہ تو سب سے بڑا شیخ ہے حضرت یوسف, اس کو کیا کہیں گے, آپ سمجھ گئے. نہیں یہ سمجھ آئے. یہاں پہ بہن میں نہیں, اس سے بھی زیادہ ہے. آج کی دور میں بہن کی بھی ساتھ کر سکتا, اگر شراب پیا وہ تو وہ بھی نہیں سوچ سکتا. نہیں سمجھے, یہ فرق ہے حضرت یوسف. یہ آپ اس کو کلیئر ہو گئے کہ نہیں. اچھا پھر کیا ہے, انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون. اب دیکھو یہ بہت ہی, آپ نے اس کا کبھی دیکھا ہے اس کا مطلب. ہاں اس کے ہمیشہ اس کے 2 ترجمے ہیں. مطلب یہ بول کون رہا ہے اور کس کو بول رہا ہے, یہ سوچنا. یہ کہتے ہیں انہ ربی, جب اس نے اسے کہا دروازے بند کیے, وقالت حیت لک, اس نے کہا معاذ اللہ. پھر جب یہ کہا پھر حضرت یوسف یہ کہتے ہیں ریزن. اب کہتے ہیں نہیں میں نہیں کروں گا. کیوں نہیں کرو گے, تھوڑا تو جواب دینا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں یہ جواب ہے, انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح. اس کے 2 ترجمے ہوتے ہیں, 2 کہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا والا انٹرپریٹیشن یہ ہے انہ ربی, جو میرا
ماسٹر ہے, رب ہے, آپ کا ہسبینڈ ہے, احسن مثوای, اس نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دے دیا ہے. انہ لا یفلح الظالمون, اور اللہ میں کچھ اور سوچ رہا تھا. یہ ہے ایک ترجمہ, مجھے پتا آپ لوگ سیٹسفائی نہیں ہو گئے, میں اس لیے جان بوجھ کر رک رہا ہوں. دوسرے کہتے ہیں نہیں, اس نے کہا انہ ربی, جو اللہ ہے اس نے مجھے ٹھکانہ دیا محل میں, لہذا انہ لا یفلح الظالمون. نہیں, تھوڑا آیا سمجھ کہ یہ کس کو یہ بول رہا ہے؟ کیا یہ جب اس کو بول رہا ہے اس کے ہسبینڈ کے بارے میں بول رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں بول رہا ہے؟ کیونکہ یہاں ضمائر ہیں اور آپ کچھ بھی لے سکتے ہو میننگ. نہیں سمجھے, پہلے مجھے یہ سوال سمجھانے کے لیے میں نے ترجمہ جلدی کیا. اب اس کا ترجمہ کیا ہے اب سنو, اور جو فٹ بیٹھے گا. ایک ترجمہ جو ہے اب دیکھیں گے, کہتے ہیں اس کو جب اس نے کہا ہوگا نہیں کیوں نہیں, میں تیار ہوں آپ کے لیے, تو اس نے کہا انہ ربی احسن مثوای, بے شک میرا آپ کا جو ہسبینڈ ہے, جو میرا رب ہے, اس نے مجھے اتنی اچھی جگہ دے دی. کیا دی؟ ٹھکانہ دے دیا, بیٹا بنایا, اپنی بیٹی کی طرف رکھا. اب سنو اچھی طرح, کیونکہ ورڈ وہی ہوا ہے نا پیچھے, اپنا بیٹا بنایا, بیٹے کی طرف پرورش کی, مجھے اس محل میں رہنے دیا. اور یہاں وہاں جو جب وہ بیڈ پہ لیٹی تھی, اب سنو اچھی طرح, نہیں یہ سنا, وہ بیڈ پہ لیٹی تھی, بولا وہاں لہذا میں نہیں کروں گا اپنے کس کے ساتھ, ماسٹر کے ساتھ ایسے. کیوں نہیں کرے گی ذرا بتا پھر سے, یہاں پہ کرو. انہ ربی, اس نے کیا کیا, میرے بادشاہ میرے مالک نے کیا کیا, میرا اچھا ٹھکانہ دے دیا, میری پرورش کی, مجھے بیٹا بنایا. پیچھے آیا تھا, مجھے بیٹا بنایا. اور وہاں جو ہے جگہ کس کی ہے, اس کی ہے. آپ کے ہاں عزیز کی جگہ کہاں ہے, آپ کے پاس, میری نہیں ہے. اگر میں وہاں پہ آؤں گا تو میں ظالموں میں ہو جاؤں گا. کیوں؟ کسی کی جگہ پہ آنا. نہیں سمجھا؟ ظلم کی لغوی تعریف. نہیں آپ سمجھ گئے نا, اس کو سمجھا. ظلم کی میں نے لغوی تعریف کی, یہ لفظ استعمال ہوا ہے. فٹ بیٹھا, نہیں فٹ بیٹھا. اب آپ کو دلیل چاہیے. پہلے میں نے کہا بیٹا وہ آگے ہو گیا ہے, نہیں ہو گیا ہے جگہ. آپ نے یہ نہیں دیکھا جب اس کے بادشاہ نے عزیز نے کہا تھا بی کو, وقال الذی اشتراه من مصر لامرأتی اکرمی مثوائی, اکرمی مثوائی, اکرمی, تو یہی تو یہ بول رہا ہے احسن مثوائی. کیا کہا؟ احسن مثوائی. تو یہ فٹ بیٹھا کہ نہیں بیٹھا؟ نہیں, کیونکہ یہ اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا اب آ جاؤ, میں تیار ہوں, چلو آ جاؤ. اس نے کہا کیسے آؤں میں, آپ کے ہسبینڈ نے مجھے اپنا بیٹا بنایا, مجھے اچھی پرورش کی, وہ بہت ہی اچھے ہیں, اور مجھے رہنے کے لیے اتنا دیا. بے شک وہ پھر بندہ کامیاب نہیں ہوگا جو اس طرح کرے گا, کسی کو ظلم کرے گا. وہ جہاں جگہ اس کی ہے میں وہاں نہیں جا سکتا ہوں, پھر تو میں غدار ہوں اس کے لیے. اور ایسے شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتے. کلیئر؟ یہ ایک ہے. اب میں نے دیکھا کچھ لوگ پھر ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ وہ اصل میں وہ یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں انہ رب احسن مثوائی. اس نے کہا آپ کے, اصل میں وہ اتنا ہی ٹکڑا لیتے ہیں, وہ پیچھے سے جو آیتیں ہیں ان کو نہیں لیتے ہیں. پھر آپ دیکھو اگر ان کے حساب سے وہ کہتے ہیں انہ رب احسن مثوائی, نہیں میں نہیں کروں گا, آپ کے ہسبینڈ نے مجھے اچھی جگہ دی رہنے کے لیے اور اس لیے میں نہیں کروں گا. تو وہ کہتے ہیں تو اس لیے وہ نہیں کرے گا, اگر وہ برا ہوتا پھر کرتا. نہیں سمجھے؟ اگر اس کا ہسبینڈ برا ہوتا تو پھر وہ کرتا. یہ ایسے مطلب لیتے, ایسا نہیں ہے. یہ کہتا ہے کہ جب کوئی ظلم کرتا ہے, اگر اس کو ایک تھپڑ بھی ماریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھپڑ کی بات کر رہا ہوں, مکس نہیں کر رہا, تو ایک عذر بن جاتا ہے, نہیں اس نے ایسے کیا ہے, پر اس کا اتنا اچھا ہے. یہاں سے آپ کو حدیث پتا ہے کہ اگر کوئی وفادار ہے کس کے لیے, اپنے ماسٹر کے لیے, اور جس کا ماسٹر اتنا اچھا ہو تو کتنا رہنا چاہیے. آپ سمجھ گئے؟ آپ جنرلی وفادار ہو اپنے باس کے لیے, وہ برا ہے تھوڑا بٹ آپ وفادار ہو. بٹ اگر وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے, آپ کو اندر کیا ہوگا, بہت زیادہ ہی رہو گے نا. تو یہی کہہ رہا ہے میں کیسے کروں اس کے لیے. نہیں, آپ ہیومن نیچر یہ ہے, اگر آپ کا باس ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے اس کو چھوڑو, مگر آپ اس کے لیے اچھا رہو گے.
اس سچویشن میں. کیوں؟ رب کو جواب. مگر جب وہ آپ کو اتنا اچھا ہے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ اور زیادہ. کیونکہ وہ کمانڈ تھی ہمیں اللہ سے یہ ایسے کرنا ہے, پھر اس میں شوق بھی پیدا ہوا کیونکہ یہ بہت اچھا ہے. یہ یہاں پہ ویسی سچویشن ہے. ہو گیا ایک. اب دوسرا ترجمہ زیادہ تر وہی مانتے ہیں جو اب دوسرا ہے. وہ کہتے ہیں انہ ربی احسن مثوای, یعنی کہ اس نے کہا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں, اس نے مجھے یہ محل دی. میں کنویں میں ایک جگہ میں ویسے تھا, مارکیٹ میں بھیجا گیا تھا, پھر آج میں اس سڑک سے اس محل میں آیا, لہذا میں یہ نہیں کر سکوں گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے پھر اس طرح ظالموں کو کامیاب نہیں کرتے. تو یہ بھی فٹ بیٹھا کیونکہ قرآن ہے ہی جوامع الکلم, تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تو میرے حساب سے یہ دونوں فٹ بیٹھ رہے, دونوں میننگ. اگر ایسے تو ہم اب کیا کہیں گے, کیا کہا ہوگا؟ ہم کہیں گے جب اس نے سٹارٹ کیا تو پہلا والا کلام کیا, جب اس نے اور کہا نہیں وہ آپ یہ کرتے ہو, اس نے ایک دن آپ کو یہ بولا تھا, اس نے ایک دن آپ کو وہ بولا تھا, تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے بولا ہوگا, میں اپنے رب کو کیا جواب دوں. تو پھر اس نے یہ والا ترجمہ. نہیں سمجھا ہے؟ کلیئر؟ تو وہ دونوں کیسے فٹ بیٹھ گئے اس میں. اس کے بعد ہاں جی اتنا ہی. چلو ٹھیک ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. ہاں پریس کرو بورڈ.